حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اتنے امیر تھے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف کی سرزمین پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک قافلہ آیا جو اشیاء خورد و نوش سے لدا ہوا تھا۔ 700 اونٹ اس دور کے اندر 700 اونٹ کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے مدینہ شریف کی سرزمین میں داخل ہوتی تھی، اور قافلہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول کا۔ جب آیا نا مدینہ شریف کی سرزمین پر، تو آج کی بات تو نہیں ہے کہ ہر روز کہیں سے ٹرک آ رہا ہے، ہوائی جہاز آ رہا ہے۔ کبھی کبھار قافلے جاتے تھے دور دراز، کسی علاقے میں سامان یہاں سے لے کے جاتے وہاں سے آتے، تو لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی کہیں سے گندم آ جائے، کوئی آٹا مل جائے، کوئی چیز مل جائے کھانے کے لیے۔ تو جب قافلہ آیا نا تو شور و غل ہوا، جی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آ گیا ہے، اور خریدار وہاں پر چلے گئے اور ہجوم لگ گیا، جی آج قافلہ آ گیا ہے، جس کی جتنی ہمت ہے وہ آ کر سودا کر کے سامان لے کر جائے گا۔ جب مدینہ شریف کی سرزمین پر شور و غل سا سنائی دیا نا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کسی غلام سے پوچھا، یہ باہر شور و غل کیسا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا جی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک قافلہ آیا ہے جو 700 اونٹوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر گندم ہے، آٹا ہے، دیگر اشیاء جو ہیں وہ کھانے پینے کی ہیں۔ تو لوگ تاجر وہاں ان کے قریب چلے گئے ہیں، اور اب خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا شور سا آ رہا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ بالکل میں نے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں یہ بات سچ سنی ہے۔ کیا سنا؟ کہ قیامت والے روز حضرت عبد الرحمن بن عوف جو جنت میں جائیں گے نا، ساتھ یہ بشارت بھی دی حضور نے، جنت میں جائیں گے، ہیں جنتی، حضور نے کہہ دیا جنتی ہیں، لیکن جنت میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا اپنے آپ کو تھوڑا سا گھسیٹتے ہوئے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ جس طرح بندہ کوئی سفر کرتا ہے نا، تو سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے جسم کو بوجھل سا محسوس کرتے ہوئے آگے کی طرف چلتا ہے نا، تو اس طرح ذرا گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ کہ مال و متاع وافر مقدار میں ہوگا نا، تو حساب کتاب پہ تو دینا ہوگا نا۔ اب پوچھے گا، اے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، تو بتا کہاں پہ تو نے خرچ کیا ہے۔ ہمیں تو آج اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کے بارے میں کل ہم سے سوال ہوگا، ہمیں اس چیز کی آج پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو مال و متاع جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کل ہم نے اللہ کے حضور اس مال کا جواب بھی دینا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مال کہاں سے آ رہا ہے، کدھر خرچ ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی نا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ایک بات جو میرے بارے میں حضور نے فرمائی وہ بیان کر رہی ہیں، تو آپ نے ایک غلام کو بھیجا، کہو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دو، اے اما جان گواہ رہنا، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جو قافلہ ابھی ساز و سامان سے لدا ہوا مدینہ شریف کی سرزمین پہ آیا ہے، اس میں جتنا بھی اناج ہے نا، سارے کا سارا میں نے رائے خدا میں صدقہ کر دیا، سارا میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ حساب کتاب کس کا ہوگا؟ جو میں نے اور آپ نے اپنے لیے خرچ کیا نا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو ہم نے اللہ کو دے دیا ہے، کسی غریب کو دے دیا، کسی مسکین کو دے دیا، کسی بیوہ کو دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کا حساب اس لیے نہیں دینا ہوگا کہ وہ تو ہم نے اللہ رب العالمین